ایمان کا خطبہ اتنا اچھا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا پیارا ہوگا۔ ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں۔ سننا، اس زمانے میں ایسا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہو نا، بس مسجد ویسی ہوتی تھی، اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا، ایک صحابی دور سے آ رہے جن کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی۔ اچھا، وہ صحابی کا نام بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ بولو کون؟ حضرت عبداللہ ابن، اچھا اتنے بڑے صحابی کو جمعہ میں کیوں دیر ہو گئی؟ وہ خود فرماتے میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا، کپڑے کا انتظام ہو گیا تو میں جمعہ پڑھنے کے واسطے آ گیا۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں ایسا ہوتا، صحابہ بیٹھے ہیں، پیچھے ان کے اونٹ کھڑے ہوتے، وہاں ان کے جوتے چپل ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے آ رہے۔ اچھا، ہمارے نبی خطبہ دے رہے، خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا، اور اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو۔ بولو کیا فرمایا؟ اجلسو کے معنی آتے بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے تھے، جہاں سارے اونٹ کھڑے ہیں، جہاں لوگوں کے جوتے چپل رکھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ارے بولو مجمع ادھر، اور بولو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے پارکنگ میں جہاں اونٹ ہے، جہاں چپلیں رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان دیکھا کہ سارا مجمع ادھر بیٹھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھر پیچھے بیٹھے۔ ہمارے نبی نے خطبے میں فرمایا ما بالک یا ابن ام عبد۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے سارا مجمع جمعہ میں ادھر بیٹھا ہے، تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما قلت لک یا ابن ام عبد۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، اور واقعے میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں تھوڑی وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا، لیکن نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے، نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، نہ بیٹھا ہوتا آگے قدم بڑھاتا، اللہ میرے وہ قدم کو جہنم تک پہنچا دیتا۔ اچھا، ہمارے اتنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، آگے ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آئے خطبے کے بیچ میں۔ ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا، جبرائیل تم کیوں آ گئے؟ کہا جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ اور قرآن پاک میں آیت آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمے والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے، ان کی مرضی آگے، اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، اپنی مرضی، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا اگر تم نے اپنی مرضی آگے کی تو سمجھنا وہ مرضی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ تو میرے پیارو، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں تو میں اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے میری آپ کو ایک اپیل ہے کہ یہ کپٹیا میں ہم آئیں۔ ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا جلسہ تیار کیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تیار کیا، آپ نے معلوم نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے، آپ نے نہ جانے کتنی لائٹیں لگائی، کتنی روشنیاں لگائی، اور کتنے علماء کو آپ نے دعوت دی، اور نہ جانے کتنوں کو کتنا اچھا کھلایا پلایا پہنایا۔ اللہ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں، جلسے میں آئے، ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا، علماء کی تقریریں سنی، ہم نے بہت پیارے انداز میں نظم و نعت کو سنا۔ میرے پیاروں، آئے اور چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مہینہ ہمارے سر پر ہے، اور رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، آج پورا کپٹیا اور دور سے آنے والے مہمانان آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کریں، دونوں ہاتھ اوپر کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ میرے کو 10 منٹ دیں گے؟ نہیں ہاں بولو نا، 10 منٹ دیں گے بس، اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ۔ لیکن وہ 10 منٹ بہت قیمتی ہوگی جس میں ہمیں کام کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں ساتھ میں بولو نا، کریں گے انشاءاللہ۔
پورا مجمع پہلے میرے سوال کا جواب دے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے بولے قیامت آئے گی۔ نہیں اشرف اب تھک گئے، یہ لوگ تھک گئے نا؟ آپ لوگ تھک گئے؟ 10 منٹ تو دے دو، اب تو میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے 10 منٹ کی۔ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ پھر پورا مجمع بولے قیامت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ بولو سبحان اللہ، اور پورا مجمع بولے قیامت ہے۔ سنو قیامت میں بہت جلدی بتاؤں گا، 10 منٹ میں بات ختم انشاءاللہ۔ قیامت میں سب جمع ہوں گے، بولو اللہ ہم سب کو جمع کریں گے، بولو قیامت میں اللہ ہم سب کو۔ پھر اللہ کی آواز آئے گی، یا اللہ کی تجلی آئے گی، یا اللہ کی روشنی آئے گی، اور کیا آواز آئے گی معلوم؟ اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی اسجدونی، اللہ کی آواز آئے گی میرے بندو میرے بندو میرے بندو میری بندیوں، کیونکہ سب جمع ہوں گے، مرد ایک طرف ہوں گے، عورتیں ایک طرف ہوگی، سب جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میری بندیوں چلو مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، یا عبادی اسجدونی، مجھے سجدہ کرو۔ ایک کپٹیا والوں، جتنے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نماز پڑھنے والے جو بندے اور جو بندیاں ہوگی نا، سب سجدے میں۔ بھائی اشرف تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ جتنے بندے اور بندیاں ہوگی بولو سب کہاں پر؟ آواز نہیں آ رہی، بولو سب کہاں پر؟ کس کو سجدہ کر رہے؟ اللہ کو۔ بولو کس کو سجدہ کر رہے؟ اور سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ۔ اے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندوں بندیوں 5 وقت نماز پڑھنے والے سر اٹھاؤ، میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ اور اللہ فرمائیں گے میرا فیصلہ ہے جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے پیارے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، میں جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا۔ چلو بولو میدان میں سے سب نمازی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ارے بولو نا کہاں چلے گئے؟ جنت میں۔ بچے کون میدان میں؟ بے نمازی۔ بھائی جب اللہ نے سب کو جمع کیا ہے، ہماری عورتوں کو بھی، ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، آپ کو بھی، میرے کو بھی، تو جتنے نمازی سب جنت میں چلے گئے تو پھر قیامت کے میدان میں بچا کون؟ بے نمازی۔ اللہ ان کو کیا کہیں گے؟ سجدہ کرو، اے سجدہ کرو، کیونکہ کبھی فجر پڑھا، کبھی ظہر پڑھا، کبھی نہیں پڑھا۔ اللہ کہیں گے سجدہ کرو۔ معلوم ہے حدیث پاک میں لکھا یہ جو کمر ہے نا، کمر کا حصہ، اس میں اللہ جہنم کا لوہا رکھیں گے۔ وہ لوہا رکھیں گے جس کو اللہ نے 3000 سال گرم کیا ہوگا، وہ لوہا اللہ یہاں رکھیں گے، اور پھر اللہ کہیں گے سجدہ کرو۔ اب وہ سجدہ کیسا کرے؟ وہ تو رکوع بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ جیسا سجدہ کرنے جائے گا اتنا زور سے چلائے گا، اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ آگ لگی، اللہ لوہا جل رہا ہے، اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ ارے وہ روئے گا، خون کے قطرے ٹپکیں گے، اللہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کہیں گے سجدہ کرو۔ دیکھو وہ سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور کہے گا اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ اے کپٹیا والوں، بڑی دیر کے بعد اللہ کہیں گے اے میرے بے نمازیوں، یہ مت کہو کہ سجدہ نہیں ہوتا، میری قسم میں کرنے بھی نہیں دوں گا۔ اللہ فرماتے میری قسم میں کرنے، کیوں نہیں کرنے دوں گا؟ اللہ فرماتے تیرے کان میں اذان کی آواز آئی، ارے کپٹیا میں اللہ کا گھر تھا، تیرا گھر اللہ کے گھر کے قریب تھا، اللہ نے تجھے موٹر بائک بھی دی تھی، اذان کی آواز تیرے کان میں آئی، اقامت کی آواز تیرے کان میں آئی، تو نے تیرے چچا اور ابا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا، تو نے تیرے بوڑھے دادا کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھا، تو تندرست تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے میری قسم اتنا مجبور کر دیا، اب تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا۔ اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے جیسے وہ لوگ جنت میں گئے، ان کو آخری جہنم میں جا کے پٹک دو۔ میرے دوستو اس لئے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی، ارے بولو نا بے نمازی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے کو کیا حق اتھارٹی میں کسی کو جہنمی کہوں، یہ جو میں نے واقعہ بتایا یہ قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں بولنا، قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام۔ پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر
29 सूरे कलम रुकू नंबर 2 पारा नंबर 29 सूरे कलम रुकू नंबर 2 अल्लाह ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक़ व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऊन इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह फरमाते क़यामत के दिन मेरी तजल्ली आएगी, बेनमाजी को कहूँगा सजदा करो, सजदा करने की ताकत नहीं होगी। अल्लाह कहते इनकी निगाहें झुकी होगी, इनके चेहरे पर लानत होगी। और अल्लाह कहेंगे दुनिया में तू तंदुरुस्त था, तूने सजदा नहीं किया, करने नहीं दूंगा, जहन्नम के हवाले। इससे कपटिया वालों, ये मैंने डायरेक्ट कुरान से बात की, बल्कि पूरा बयान कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने रखा। अब आपकी मर्जी है, क्योंकि बड़े बड़े उलमा ने कहा जिसका रमज़ान बन गया समझो उसकी ज़िंदगी और आखिरत बन गई। कौन कौन बनाने को तैयार है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और तरावी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 20 रकात तरावी हमको भारी क्या करते मालूम? पहली दूसरी तीसरी तरावी में पूरी मस्जिद फुल, फिर चौथे में कम, पाँचवें में कम, छठे में कम, फिर कब आएंगे मालूम? 27वीं को, जैसा कुरान ख़त्म करवाने आए हैं। भाई ये क्या मामला? और फिर किसी को पूछो ना भाई तरावी में क्यों नहीं आता? अरे यार इमाम साहब इतना लंबा पढ़ते, 1.25 घंटे तक मेरा पाँव दुख जाता। तो जब बाहर खड़े होकर उसको देखता है तो पाँव नहीं दुखता? मोबाइल में पबजी में हाथ में आंखें नहीं दुखती? मोबाइल में ज़ीना करते, मोबाइल में चोरी करते, मोबाइल में सूदी कारोबार होता है, मोबाइल में एपिसोड देखे जाते हैं, मोबाइल में गेम खेली जाती है। अरे ये मोबाइल की वजह से हमारे घर में बीवी को तलाक होती है। अरे ये मोबाइल की वजह से माँ को घर से निकाला जाता है। अरे इस मोबाइल की वजह से चुगली होती है, गीबत होती है, बाप को धक्के मार के घर से निकाला जाता। वो मोबाइल में हमारे रोजाना के 8-8 घंटे चले गए तो हमारी आंखों में तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह का कुरान सुनने में 1.25 घंटे में हमारे पाँव में दर्द होने लगा। कसम अल्लाह की, अगर सही में अल्लाह पाँव में दर्द देगा ना तो लंगड़ाता चलेगा, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारो आज अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। कौन कौन तैयार है तौबा करने के लिए? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आज सब के सब तौबा कर लो। और तौबा के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं आप तैयार हो तो बोलो, मैं क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह? भाई तौबा कर लो। कितना भी बड़ा गुनहगार होगा, कितना भी बड़ा पापी होगा, कितना भी बड़ा मुजरिम होगा, अल्लाह क्या फरमाते मालूम? इबको हदीस पाक में इबको यानी मेरा बंदा रो लेना, रो लेना, मेरे डर से रो ले, मैंने तुझे खिलाया पिलाया पहना, ए बंदा रो लेना। अच्छा बंदा रोने लगता ना, आँख से आंसू निकलता, अल्लाह फरमाते मेरी कसम ये आंसू गाल पर जाएगा उससे पहले मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अच्छा फिर कुछ लोग ऐसे, जब हमारे नबी ने ये बात बताई ना तो कुछ सहाबा किराम आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आपने कह दिया कि रो, अब जिनको रोना आता वो रोएंगे तो उनकी मगफिरत हो जाएगी, हमको तो रोना ही नहीं आता। कितनी बड़ी बड़ी दुआ में जाके बैठते और कितनी मरतबा हाथ उठाते, लेकिन हमारे अंदर तबीयत में रोना है ही नहीं। हमारे नबी ने इतने प्यार से फरमाया इबकू फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, हमारे नबी ने फरमाया रोगे तो अल्लाह माफ़ करेगा, रोना नहीं आता कोई बात नहीं, रोने की सूरत बना ले अल्लाह उस पर भी गुनाहों को माफ़ कर देगा। और एक बात और आपको बताओ, अभी आप लोग माशाल्लाह सब लोग गाड़ी पर बैठेंगे इंशाल्लाह। भाई सवारी लेकर आए होंगे ना, कोई 2 व्हीलर, कोई 3 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, जैसे भी आए होंगे। आपको मालूम है गाड़ी में बैठो तो दुआ पढ़ने का सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लेकिन मैं आज आपको एक दुआ बताता हूँ जो नमाज में आखिरी दुआ हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी, हाँ वो दुआ याद कर लो। वो सवारी पर बैठो, देखो सवारी पर बैठो और नमाज वाली जो दुआ है ना अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, वो पढ़ो और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराओ। रोने का नहीं, रोने का नहीं, आसमान की तरफ देखकर स्माइल, मुस्कुराओ। अल्लाह फरिश्तों को कहता है ए फरिश्तों देखो देखो वो मेरा बंदा मुझे देखकर मुस्कुराता है। तो फरिश्ते भी कहते हैं अल्लाह काहे को मुस्कुराता? कहा वो इसलिए मुस्कुराता है कि उसको मालूम है कि माफ़ मैं ही करने वाला, फरिश्तों गवाह रहो मैंने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अब ऐसा अल्लाह कहाँ मिले, रोए तो भी माफ़, रोने की सूरत बनाए तो भी माफ़, और बाइक पर बैठते हुए मुस्कुरा दो आसमान की तरफ देखकर तो भी माफ़। ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा मेरे प्यारों? मत नाराज़ करो अल्लाह को, हमारे नबी को मत नाराज़ करो। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसने हमें ईमान दिया है, उसने कलमा दिया। मेरे प्यारों कोरोना आया, ओमिक्रॉन आया,
آسمان سے وبائیں آئیں، زمین سے وبائیں آئیں، حالات پہ حالات امت پہ آئے، لیکن قسم اللہ کی کپٹیا والے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، سوچو اللہ نے ایک دن بھی ہم کو کھانے سے بھوکا نہیں رکھا، اللہ نے ایک وقت پانی سے ہم کو نہیں تڑپایا، اللہ نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، ورنہ ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا کسی کو کھانا نہیں ملا، ارے کسی کو لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ زمین پہ چلتا چلتا پاؤں گھس گئے، ارے کسی کو اناج کے لیے لائن میں کھڑے ہو جانا پڑا۔ اللہ نے ہم کو بہت سکون کے ساتھ سب دیا ہے، پھر بھی یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر ہم فجر کی نماز چھوڑے تو بتاؤ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اس لحاظ سے کون کون ارادہ کرتا پہلے فجر کی نماز پھر 5 وقت کی نماز؟ بولو انشاءاللہ، میرے ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ بولو، آج کی عشاء انشاءاللہ، موت کی عشاء انشاءاللہ، آج کی شام انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ۔ بولو ہماری نماز قضا، ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا۔ ایک بلند آواز سے پکا ارادہ، مومن کا ارادہ، وعدہ مومن ہے، بولو ہماری نماز قضا۔ اور ایک بات بتاؤ، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان۔ اور مولانا رومی کیا کہتے ہیں؟ کوئی یہ بولے کہ پہاڑ کل ادھر تھا، او آج پہاڑ ادھر چلا گیا، پھر کہے او آج پہاڑ ادھر چلا گیا، حالانکہ ایسا ہونے والا، لیکن کہتے اس کو مان لے کہ وہ سچ بولتا ہوگا، کیونکہ مومن جس کے سینے میں کلمہ ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس لئے آپ لوگ بھی پکا وعدہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج سے گھر جائیں گے، ہماری بیوی بچے سب کو جا کر ایک ہی بات، نماز نماز نماز، اور اللہ کی قسم نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا